ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول PMA کے تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تحریری کام سے متعلق کچھ ہدایات دینا چاہتی ہوں۔ تحریری کام کرنے کے لیے الگ صفحات کا استعمال کریں۔ ہر صفحہ پر طلبہ اپنا نام اور سیکشن ضرور تحریر کریں۔ صفحات پر حاشیہ، عنوان، تاریخ اور دن ضرور لکھیں۔ ہر جملے کے آخر میں ختمہ کا نشان ضرور لگائیں۔ یہ تمام تحریری کام والدین اپنے رہنمائی میں کروائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو اردو ادب کا پہلا ٹاپک ہے وہ نظم دعا ہے، جو کہ جماعت ششم کی کتاب سریر خامہ سے لی گئی ہے اور اس کے شاعر اعجاز رحمانی ہیں۔ نظم دعا میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہماری زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور وہی ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، پوری نظم کا نچوڑ یا اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کی پڑھائی اور اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد آپ کے لیے تحریری کام کے طور پر مشقی سوال نمبر 1، 2، 3 کے جوابات لکھنا، مشکل الفاظ میں التجا، شہرگ، معترف اور حیا کے معنی لکھنا اور نظم دعا کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے اردو گرامر کے حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں ہماری تخلیقی لکھائی کا موضوع مضمون نویسی ہے۔ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو آسان اور موزوں الفاظ کے ساتھ بیان کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند اہم باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جس موضوع پر مضمون لکھا جا رہا ہو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ موضوع میں ربط اور تسلسل رکھنا ضروری ہے۔ مضمون کو مختلف پیراگراف میں لکھنا چاہیے، صرف ایک پیراگراف میں لکھنا ٹھیک نہیں۔ بار بار الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آخر میں پورے مضمون کو لکھنے کے بعد اسے ایک بار ضرور دہرا لینا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مضمون نویسی کے کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں جن کے مطابق مضمون لکھنا بہت ضروری ہے۔ مضمون نویسی کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز یا تمہید، نمبر 2 عروج یا نفس مضمون اور نمبر 3 اختتام۔ پہلے حصے یعنی آغاز میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ دوسرے حصے یعنی عروج یا نفس مضمون میں موضوع پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے، اور تیسرے یا آخری حصے میں حاصل بحث تحریر کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون کا وہ حصہ ہے جہاں آپ موضوع کے بارے میں اپنی رائے یا تجاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مضمون نویسی کے لیے ہمارا جو عنوان ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بہت سی ایسی ایجادات ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس دور کی جدید ترین ایجاد ایٹمی توانائی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بہت سے میدانوں میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھا جائے تو جدید ٹیکنالوجی بہت سے خطرات کا باعث ہے۔ ایٹم بم اس ٹیکنالوجی کی ایسی ایجاد ہے جس کی تباہی کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاصل بحث یہی ہے کہ ہر چیز کے فوائد اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اردو گرامر کے تحریری کام میں جماعت ششم کی کتاب اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 2 پر دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر 200 سے 250 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کے باعث ہونے والی تعطیلات کے حوالے سے 2 پیراگراف تحریر کیے جائیں، جن میں آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے بارے میں بتائیں، اور یہ تمام تحریری کام اپنے والدین کی زیر نگرانی کریں۔